بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ادائیگی حقوق پر عمل کرنے میں سہولت پیدا کرنے والی تدابیر۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کے احکام اس کی طرف سے ہیں۔ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی پورا جانتا ہے کہ کون سا طرز عمل انسان کو مفید ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اس لیے اسلام کے ہر حکم میں ذاتی طور پر ایک خوبی اور حسن ہے، لیکن چونکہ احکام مشین کے پرزوں کی طرح ایک دوسرے سے مربوط اور متعلق ہیں، اس لیے ان کی پوری افادیت پورے دین کے ساتھ ہی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے مشین کے کسی اہم پرزے کو اگر پوری مشین کے بغیر کام میں لایا جائے تو بعض اوقات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بعض وقت کچھ ناقص فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال میں ایک طرف دنیا کے نظام کا لحاظ ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا تعلق آخرت کے عقیدے سے ہوتا ہے۔ لہذا ادائیگی حقوق کے ثمرات و برکات اور ان کی کما حقہ ادائیگی بھی پورے اسلام کو اختیار کرتے ہوئے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل امور کو حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ایک، ایمان درست کیا جائے، یعنی ایمان کے ارکان اور متعلقہ عقائد کو مانا جائے۔ دو، اسلام کے ارکان اور متعلقہ دیگر اعمال صالحہ کو اختیار کیا جائے۔ تین، پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کے اسباب اختیار کر کے جس سے اخلاص یقین حاصل ہو کر ادائیگی اعمال آسان ہو کر اور ان میں سچائی، گہرائی، وزن اور حقیقت پیدا ہو جائے۔ چار، جب نفس عورتوں پر زیادتی و حق تلفی کی طرف چلے تو اس وقت سخت مجاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس وقت گویا میرا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں کہ میں نفس کی غلط بات مانتا ہوں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتا ہوں، اور یہ کہ اس وقت اگر میں نفس کے چکر میں آ گیا تو مجھے دنیا اور آخرت میں سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو کہ نفس کی تھوڑی سی ماننے کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ نیز اپنے آپ کو مخاطب کر کے سمجھائے کہ تم بھی اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے رہتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری دنیا ہی میں پکڑ کرے تو کیا بنے گا، اور آخرت کا عذاب تو بہرحال ہے ہی کہ اس دن اس معمولی سی حق تلفی کے بدلے کتنے عظیم اعمال، سالوں کی مقبول نمازیں و روزے وغیرہ صاحب حق کو دینے پڑیں گی، اور اگر اس قدر مقبول عبادت نہ ہوگی تو اس صاحب حق کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے، جیسے کہ احادیث شریفہ صحیحہ میں مفلس کے بارے میں مفصل آیا ہے کہ وہ بیچارہ بہت سارے نیک و مقبول اعمال کے باوجود دوسروں کی حق تلفیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ ہی رحم فرمائے اور ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 5، مگر اس کے باوجود اگر کسی سے غصہ و جہالت کی وجہ سے مالی یا بدنی حق تلفی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اور اس گناہ پر سخت قلبی ندامت اور افسوس ہونا چاہیے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے لجاجت سے دعا و گریہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس گناہ کو معاف فرما کر آئندہ نفس کی شرارت سے محفوظ فرما دے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرعاً ضروری ہے جو مالی حق تلفی ہوئی ہے اس کو صاحب حق کو پورا ادا کرے، اور جو کسی کے قلب و بدن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی ہو، مثلا اعزہ سے بے رخی، بے التفاتی، طعن و تشنیع، گالی گلوچ، ہت کے عزت، مار پٹائی، غیبت و بہتان وغیرہ افعال و حرکات جن سے دوسروں کو ایذا پہنچے، یہ اعمال سرزد ہوئے ہوں تو صاحب حق سے معافی ہی ضروری ہے، اور اس کا دل خوش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کتنا ہی نیچا ہونا پڑے اور نفس مارنا پڑے، مگر اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے غضب و پکڑ سے ڈرتے ہوئے اس سے ضرور معاف کرا لے، چاہے اپنے سے چھوٹا ہو، بیوی ہو، ملازم ہو،
کوئی بھی ہو بہرحال اس کو خوش کرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں حق تلفی معاف نہ ہوئی تو آخرت میں معاملہ بہت سخت ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے، چونکہ صرف توبہ سے تو حقوق اللہ سے متعلق بڑے بڑے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر حقوق العباد کے لیے سچی توبہ کے ساتھ صاحب حق سے بھی معافی ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔